السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما یتدارؤون فی القرآن فقال انما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض، وانما نزل کتاب اللہ یصدق بعضہ بعضا، فلا تکذبوا بعضہ ببعض، فما علمتم منہ فقولوا وما جہلتم فکلوہ الی عالمہ، رواہ احمد وابن ماجہ۔ سامعین کرام، الحمدللہ کتاب العلم کا سلسلہ جاری ہے۔ کتاب العلم کی آگے کی حدیث، آج کی یہ درس کی حدیث ہے، اس کے راوی ہے حضرت عمر بن شعیب۔ آپ کا نام عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے محمد تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سمع النبی، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا، قومن، ایک قوم کو، یتدارؤون، جو جھگڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے، فی القرآن، قرآن کے بارے میں۔ فقال، آپ نے فرمایا، انما ہلک من کان قبلکم، کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے، بہذا، اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، ضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض، وہ ایک کتاب اللہ کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ٹکرائے، ایک حصے سے کتاب اللہ کے یعنی قرآن مجید کی ایک آیت سے دوسری آیت سے تعرض کرے، نہیں سمجھنے کی وجہ سے اس کے اوپر جھگڑا کریں۔ انہیں بولتا یہ معنی ہے، انہیں بولتا یہ آیت کے یہ معنی ہے، انہیں بولتا یہ آیت کے یہ معنی ہے، انہیں بولتا یہ آیت کے معنی ہے۔ حضور نے فرمائے، یہی جھگڑے کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے، اور قرآن مجید انما نزل کتاب اللہ، قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے اس میں، بلکہ یصدق بعضها بعضا، قرآن مجید کی ایک آیت کہیں اجمال میں ہے، کسی چیز کا حکم کہیں اجمال ہے تو اس کی پھر کہیں اور مقام پر تفصیل ہے، اور ہمارے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے اگر جھگڑ رہے ہیں تو یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ تم کیا کرو، تم کو جو ہے جتنا سمجھ میں آیا سمجھو، اور اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی آیت، اس میں کچھ الجھن پیدا ہو رہی، کم علمی کی وجہ سے، مطالعے کمی کی وجہ سے، زبان و بیان کے اوپر گرفت نہ ہونے کی وجہ سے، تو کلوہ عالمہ، فکلوہ الی عالمہ، تو اس چیز کو کسی عالم کی طرف پھیر دو، عالم سے پوچھ لو، بجائے آپس میں جھگڑنے کے تم دونوں کیا کرو، وہ چیز کو کسی عالم کے پاس جا کے حل کر لو، کیونکہ قرآن مجید ایک دوسرے کی
تکذیب کے لیے نہیں آیا نعوذ باللہ، بلکہ کتاب اللہ یصدق بعضها بعضا، کتاب اللہ تو نازل ہوئی کہ اس کی ایک آیت، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تکذیب نہیں بلکہ تصدیق کرتا. تو اسی لیے فلا تکذبوا بعضہ ببعض، اسی لیے تم قرآن کے بعض حصے کو بعض سے مت جھٹلاؤ. فما علمتم منہ، جو تم کو معلوم ہے قرآن سے، اس آیت سے جو تم سمجھتے ہیں، مطلب ہے اپنے علم کی بنیاد پر اگر سمجھتے ہیں تو فقولو، تو اس کے بارے میں زبان کھولو. وما جہلتم، اور جو چیز تم نہیں جانتے، جس سے تم ناواقف ہو، فکلوہ الی عالمہ، تو اس معاملے کو عالم کی طرف پھیر دو. یہ ہے درستی کا معاملہ ہے، یہ معاملہ خیر کا معاملہ ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں بڑے لوگ جو مسائل میں الجھ کے ایک دوسرے پہ جو ہے کیا کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں اور اس سے جھگڑا کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ہی مثال ہے، میں آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے رب المشرقی والمغربی، سورہ مزمل میں رب المشرقی والمغربی ہے، اور ایک جگہ ہے رب المشارقی والمغارب، ایک جگہ ہے رب المشرقین والمغربین. اب بظاہر ان تینوں آیتوں میں ایک عام آدمی کے لیے اختلاف معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ ہے رب المشرقی والمغربی، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، نگران کار ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے مشرق و مغرب کا، جبکہ دوسری جگہ ہے رب المشرقین والمغربین، کہ وہ اللہ مشرقین اور مغربین کا بھی رب ہے. پھر ایک اور جگہ آیا رب المشارقی والمغارب، اللہ تعالیٰ مشارق و مغارب کا رب ہے. اب یہ تینوں میں تطبیق کیسی کی جائے؟ یہ تینوں آیتوں میں جو بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک عام آدمی کو کہ کہیں قرآن بولا کہ مشرق مغرب کا رب، ایک مشرق مغرب کا رب ہے، کہیں قرآن کہہ رہا دو مشرق دو مغرب کا رب ہے، کہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشارق و مغرب کا رب ہے. کیسا؟ تو اس کے لیے عالم سے رجوع کرنا، جغرافی کا جو ماہر ہے اس سے پوچھنا، تو انہیں مسئلہ حل کر دیتا. مثلا اگر جو ہے یہ جو ہماری ٹیبل ہے یہ ہے مشرق اور یہ ہے مغرب، یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے. تو اللہ تعالیٰ مشرق، یہ پورے کو مشرق بول رہے ہیں، یہ پورے حصے کو مغرب بول رہے ہیں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ رب المشرقی والمغربی ہے. اچھا، ہوتا کیا کہ موسموں کے لحاظ سے مشرق کس کو بولتے ہیں؟ جہاں سے سورج نکلتا. مغرب کس کو بولتے ہیں؟ جہاں سورج ڈوبتا. مگر آپ کو معلوم ہے کہ موسموں کے لحاظ سے سورج ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا، بلکہ کبھی یہاں سے نکلتا کبھی یہاں سے نکلتا. تو یہ رب المشرقین ہوئے، دو مشرق ہو گئے، ایک کبھی یہاں سے نکلتا کبھی یہاں سے نکلتا. یہ بھی مشرق ہے یہ بھی مشرق ہے، دو مشرقین ہو گئے. اور کبھی ادھر ڈوبتا کبھی یہاں ڈوبتا، تو یہ دو مغربین ہوں گے. ایک تو ابسلیوٹ یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے، یہ جو ہے ویسٹ ہے اور یہ ایسٹ ہے. یہ تو معلوم ہوگا ایسٹ اینڈ ویسٹ، یہ ایسٹ ہے جہاں سے سورج نکلتا، یہ ویسٹ ہے جہاں سورج غروب ہوتا. ایک معنی. دوسرے معنی کیا ہے؟ دو ایسٹ ہے اس کے، دو ویسٹ ہے اس کے، یہ معلوم ہوگا. اور پھر کبھی سورج ان دونوں کے علاوہ ایک اور جگہ سے نکل سکتا، کہیں اور جگہ سے بھی، یہاں سے نکلتا یہاں سے نکل سکتا، یہاں سے نکل سکتا ہے، یہاں ڈوب سکتا یہاں ڈوب سکتا. تو اس حساب سے ایک مشرق ایک مغرب بھی صحیح ہے، دو مشرق دو مغرب بھی صحیح ہے. اور اگر یہاں سے نکل رہا ہم نے یہاں ڈوب رہا تو تین ہو گئے. لہٰذا یہ بھی جو ہے مشارق ہو گئے اور یہ مغارب ہو گئے. تو قرآن میں اس آیت کی تطبیق کے لیے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. اسی لیے میں ہر وقت کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر
ہر ایک کا جو ہے حق نہیں ہے، ہر ایک آیت کے لیے ایک ایکسپرٹ چاہیے۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ کم سے کم 100 آدمی، 100 علماء جن کو مختلف علوم پہ مہارت ہے، وہ بیٹھ کے تفسیر کرنا لکھنا، ایک آدمی 2 آدمی تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم یہ جو آج بتا رہے ہیں آپ کو، یہ پروفیسر منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوگا، وہ جغرافی کے پروفیسر تھے، تو ہم ان سے پوچھے کہ صاحب یہ جو ہے ان کو قرآن سے بہت دلچسپی تھی، ان کو قرآن سے بہت لگاؤ تھا، تو ہم ان سے پوچھے صاحب کہ یہ قرآن میں ایک جگہ ہے مشرق مغرب ہے، ایک جگہ مشرقین مغرباً ہے، ایک جگہ مشارق مغارب ہے، تو چونکہ وہ ایکسپرٹ تھے جغرافی کے، تو اسی لیے پہلے تو ان کو وہ بات سمجھ میں آئی اور اتنے اچھے انداز سے سمجھائے کہ ہمارے ذہن میں اتر گئی۔ دوسرا، ہم ان پر اعتبار اس واسطے کرے کہ یہ ایکسپرٹ ہے جغرافی کا، اگر کوئی انہیں فلسفے کا پروفیسر ہوتا، اگر وہ فلسفہ کوئی کامرس کا استاد ہوتا، وہ اگر کوئی جیولوجی کا استاد ہوتا تو ہم اس کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ چونکہ وہ جغرافی کا پروفیسر ہے اور کنسرن اس کا سبجیکٹ ہے، اسی لیے انہوں نے اس دلائل سے سمجھایا بھی، ہم سمجھ بھی گئے، اور اس بات پر ہم کو یقین ہوگا کہ یہ ایکسپرٹ کی بات ہے، ایکسپرٹ بول رہا ہے۔ تو اب دیکھیے، رب المشرقی والمغربی صحیح ہے، رب المشرقین والمغربین بھی صحیح ہے، رب المشارق والمغارب بھی صحیح ہے۔ تو یہ ہے تطبیق کی بات۔ تو قرآن مجید ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ قرآن مجید ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تم کو اگر تمہاری کم علمی کی وجہ سے اگر قرآن مجید کی بعض آیتوں کی وجہ سے اگر جو ہے تم کو اختلاف دکھ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو قرآن تو اترا تصدیق کے لیے، قرآن تو ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی، ایک حکم دوسرے حکم کا جو ہے تصدیق کرتا، اور یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے محکم، متشابہ، ناسخ، منسوخ، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، وہ علم پورا ہونا تو سمجھ میں آتی بات۔ ایک ناسخ ہے، ایک منسوخ ہے، کہ تحویل قبلہ کی آیت ہے، پہلے ہم جو ہے بیت المقدس طرف نماز پڑھتے تھے، تحویل قبلہ ہوگا، اب ہم جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ یہ 16 مہینے 17 مہینے حکم تھا، اس کے بعد اللہ کا جو حکم ہوا کہ اب تمہارے چہروں کو پھیر لو شطر المسجد الحرام، فولوا وجوہکم الی شطر المسجد الحرام، تو ادھر اب صاف ہو گئی بات، اللہ کا حکم ہوا کہ تم اپنے چہروں کو مسجد الحرام طرف موڑ لو، تو یہ ناسخ ہے اور منسوخ ہے، اس میں ایک ناسخ ہے ایک منسوخ ہے۔ ایسے ہی میراث کی آیتیں ہیں، کئی آیتیں ایسے ہیں جو پہلے حکم ایک تھا، بعد میں حکم بدل گیا، اور اللہ کو اختیار ہے، اللہ کا کلام ہے وہ۔ تو یہ حدیث میں ان باتوں سے جو قرآن میں جو آپس میں جھگڑے کا سبب بنتے ہیں، اور وہ جھگڑے کا سبب بننا صرف عوام کی حد تک ہے، علماء نے جھگڑتے، علماء کو معلوم ہوتا ہے محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، اور ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، منطوق کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو اسی لیے اگر عوام کو اگر کوئی تعارض ہو رہا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی غلط فہمی ہو رہی، تو کیا کرنا، عوام وہ مسئلے کو علماء سے رجوع کرنا، تو ان کو شافی و کافی جواب مل جاتا۔ جی، آج کے درس حدیث کی دوسری حدیث شریف ہے، وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن على 7 احرف لكل آیت منها ظاہر و بطن ولكل حد مطلع، رواہ البغوی فی شرح السنہ۔ یہ حدیث تو بہت چھوٹی ہے، مگر یہ حدیث کو جو ہے سمجھانے کے لیے بہت طویل وقت درکار ہے، اس کی شرح لکھنے کے لیے دفتر کے دفتر لگ جاتے، اور یہی حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے، قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہم آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے۔ پہلے حدیث کو جو ہے کا ترجمہ سن لیجئے کہ حضرت ابن مسعود سے مراد وہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، کہ جن کی جو ہے وجہ سے فقہ حنفی کو استحکام ملا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ سے استفادہ کرے،
اس کے پہلے بھی آپ کے جو فضائل اور آپ کا رسوخ علم حدیث میں کیا تھا ہم آپ کے سامنے بات رکھے. تو چونکہ تذکرہ آ گیا ہے اس کے پہلے، اسی لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ قالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انزل القرآن کے قرآن کو اتارا گیا علی سبعۃ احرف 7 حروف پر قرآن کو نازل کیا گیا. لکل آیت منہا ظہر و بطن، اور ہر قرآن کی ہر آیت کا، دیکھیے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. وَلِكُلِّ حَدٍ، اور جہاں کہیں کسی کی حد ہوتی ہے تو اس کے حد کو، اس کا ایک مطلع ہوتا ہے، ایک چوٹی ہوتی ہے، وہ چوٹی پر جا کے وہ حد کو معلوم کرتا ہے معلوم کرنے والا. یہ تو ہوا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ. اب یہاں پر یہ ہے کہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا 7 حروف پر. کیا مطلب ہے؟ اس میں کئی تفاصیر ہے. 7 احرف سے کیا مراد ہے؟ یا یہ تو عام معنی یہ ہے کہ 7 قراتوں پر قرآن مجید 7 قراتوں پر نازل ہوئی، اور سب میں جو مشہور جو قرات تھی قریشی قرات تھی، قریش کی جو قرات ہے اسی پہ حضرت عثمان غنی قرآن مجید اسی قرات کو بیس کر کے ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کو بیس بنا کے قرآن مجید کو مختلف کاپیاں اس کی تیار کر کے مختلف اپنے اسلامی ممالک میں بھیج دیے. کیونکہ یہ اختلاف قرات کی وجہ سے بہت شدید اختلافات ہوتا تھا آپس میں قرآن کے پڑھنے والوں میں. تو وہ اختلاف کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی، جن کا لقب ہے جامع القرآن، واقعی آپ کی وجہ سے امت ایک بڑے فتنے سے بچ گئی. جو اختلاف وہ کوئی بیوتن پڑھا تھا کوئی بوتن پڑھا تھا، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. فتخذوہ کوئی اس کو استخذتم کوئی پڑھا اتخذتم، یہ بھی صحیح ہے. کوئی تعلمن پڑھ رہا کوئی یعلمن پڑھ رہا، کوئی مضارع میں پڑھ رہا مخاطب پہ سے میں کوئی یعلمن پڑھ رہا، دونوں بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. معنوں کی اعتبار سے یہ معنی بھی آ سکتے یہ معنی بھی آ سکتے. تو حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امت کو ایک قرات پہ آپ جوڑ دیے. چنانچہ اب پوری دنیا میں مسلمان جو بھی قرآن پڑھتے ہیں حضرت ابو حفص کی قرات ہے. امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد، امام حفص اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ. تو جامع نظامیہ میں جو امتحان ہوتا ہے امام عاصم کوفی کا امتحان ہوتا ہے، مطلب یہ حفص اور شعبہ دونوں کی قرات کا امتحان لیا جاتا ہے. تو اب شعبہ کی بھی قرات ہم نماز میں نہیں پڑھتے. کیوں؟ کہ اب اس پہ اجماع ہو گیا، علماء کا اجماع ہو گیا، اور جس پر اجماع ہوتا وہ اجماع پر عمل کرنا ضروری ہوتا. اجماع اس بات پہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی جو قرآن جمع ہوئی ہے حفص کی قرات پر، اسی پہ پوری امت کا اتفاق ہوگا. چنانچہ حرمین شریفین میں اور مسجد اقصی میں تمام جہاں بھی، چاہے وہ شافعی ہو حنبلی ہو مالکی ہو، یہ فقہی اختلاف ہے، مگر قرآن کی تلاوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں کہ قرات کا جو اختلاف ہے، آپ اسٹیج پہ بیٹھ کے آپ بولیے یہ حفص کی قرات ہے، یہ شعبہ کی قرات ہے، یہ ابن کثیر کی قرات ہے. 7 قراتیں ہیں اور 10 قراتیں ہیں. آپ مظاہرہ کیجئے، قرات کا مقابلہ کیجئے تخت پہ بیٹھ کے، مگر نماز میں نہیں. اب نماز میں صرف ایک ہی قرات پہ نماز ہوں گی، وہی حفص کی قرات. تو اب 7 حروف سے مراد کیا ہے؟ ایک تفسیر تو کیا ہے وہ 7 کیا ہے قراتوں پر نازل ہوئی، اور ایک معنی کیا ہے 7 معانی پر نازل ہوئی. جیسے امر، اس میں امر ہے نہیں ہے، اور اس میں مثالیں ہیں، قصے ہیں، وعدے ہیں، وعیدیں ہیں، اور پھر کیا ہے اس میں نصیحتیں ہیں. یہ 7 معنی پر اتری، مطلب اس میں امر کیا کرنا، نہیں کیا نہیں کرنا، مثالیں قرآن مجید میں ایسا ہے، یہ مثال ایسی ملا، قصے، وعدے، وعیدیں اور نصیحتیں، 7 چیزیں. یہ بھی ایک تفسیر ہے. اور ایک تفسیر ہے کہ وہ 7
چیزوں پہ نازل ہوئی، عقائد، احکام، اخلاق، حرام، حلال، محکم، متشابہ. یعنی قرآن میں عقائد کا ایک کے بارے میں ایک پارٹ ہے، احکام کے بارے میں ہے، اخلاق کے بارے میں ہے، حرام کے بارے میں ہے، حلال کے بارے میں ہے. کون سی آیت محکم ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، کون سی آیت متشابہ جس میں تعویلات گنجائش ہے. یہ 7 چیزوں پہ نازل ہوئی. تو 7 قراتیں بھی ہوتی، 7 احکام بھی ہو سکتے ہیں، 7 چیزیں بھی ہوتی. اس کی اور بھی تفسیریں ہیں. یہ ہے 7 احرف کا خلاصہ. اب اس کے بعد لکل آیت منہا ظاہر و بطن، اور ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے ظاہر کی تفسیر میں اپنی عمریں صرف کر دی. جیسے بیضاوی ہے، ابن کثیر ہے، روح المعانی ہے، اور دیگر تفسیریں ہیں بڑے بڑے. یہ لوگ ظاہر کی تفسیر کرے. باطن کی تفسیر کون کرے گا؟ باطن کی تفسیر مانے جیسے حدیث میں ہے بتا رہا ہے، ہر قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. تو بندہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دیا ہے، میں تفسیر کرتا ہوں باطن کی. بلکہ ملتخط لکھے، تفسیر ملتخط. تفسیر ملتخط خلمی نسخہ ہے، 2000 صفحات پہ ہے، 2000 صفحات پہ خلمی نسخہ ہے. اور حضرت بندہ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب سلطان القلم ہے. کیا کرے، قرآن مجید کے ہر صورت میں سے چند صورتیں جس کے باطنی معنیوں کا تعلق روحانیت سے ہے، تصوف سے ہے، اسرار سے ہے، ان کے چند منتخبہ آیتیں، سورہ بقرہ کے چند آیتیں، آل عمران کے چند آیتیں، سورہ فاتحہ کے چند آیتیں، اعراف کی چند آیتیں، توبہ کے چند آیتیں لے کے منتخبہ آیت کی تفسیر لکھے تو 2000 صفحات پہ بھی، جو انشاءاللہ 10 جلدوں میں آنے والی ہے. اور الحمدللہ دائرۃ المعارف سے 3 جلدیں اس کی آ چکی. تو ایک مثال دیتا ہوں کہ ظاہر اور باطن کے معنی کیا ہے، سمجھنا کیسا اس کو. دیکھیں صاحب، وہ آیت، وہ مثال دینے سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ظاہر کا مطلب یہ کہ قرآن کے جو لفظ، جو ترجمہ ہے، جو لفظ ہے، وہ ظاہری احکام کو بتا رہا ہے. یہ اس پر ہمارا ایمان اور یقین ضروری ہے. ہم ظاہر کا انکار نہیں کرتے، ظاہر کو ہم مانتے ہوئے اس کے باطن کے معنی پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں. ایک فرقہ ایسا ہے جو ظاہر کو مانتا ہی نہیں، صرف باطن کے معنوں کو مانتا انہیں، ظاہر کا انکار کرتا. تو یہ فرقہ باطنیہ ہے جو گمراہ فرقہ ہے. ہم فرقہ باطنیہ نہیں ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہے. وہ جو تفسیر بندہ نواز جو کرنے والے ہیں اس کو بولتے ہیں تفسیر اشاری یا تفسیر صوفیانہ. اور تفسیر صوفیانہ تفسیر وہ سب تفسیر ہے جو ظاہر کو برقرار رکھتے ہوئے، ظاہر کا حکم مانتے ہوئے اس کے باطن کے معنی نکالتے ہیں. اور ظاہر کا انکار کر دیا تو پھر آپ کا جو ہے ایمان متزلزل ہوا تھا. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے یا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. اے ایمان والو، نافرمان جو تمہارے نزدیک، تمہارے قریب کے جو نافرمان ہے، پہلے تم ان سے لڑو، ان سے تم جہاد کرو. یہ تو تفسیر ظاہری ہے. مکے والوں کو حکم ہوا کہ مدینے میں جب جو ہے جہاد کا حکم ہوا تو بولے پہلے تم اپنے قریب کے لوگوں کی خبر لو پہلے. یہ تو ظاہر کے معنی ہیں. اب باطن کے معنی کیا ہے؟ صوفیہ کرام کے اوپر معارف اور اسرار کھلتے، اس کے لیے دل کی صفائی، للہیت، ما سوا اللہ کے کوئی دل میں ہونے ہی نہیں، تو ان کے اوپر یہ مکشوفات یا اسرار کھلتے. بندہ نواز فرماتے ہیں یہاں وہ لوگ جو، وہ دشمن جو ہمارے قریب ہے وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہمارا نفس ہے. پہلے ہمارے نفس سے لڑو، اس سے جہاد کرو، بعد میں پھر دوسروں سے. چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ تشریف لا رہے تھے مدینہ شریف کی طرف، تو ایک مقام پر آپ آرام فرمائے اور فرمائے صحابہ سے خطاب کر کے
رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے غزبے سے ہم اب بڑے غزبے تک لوٹ رہے ہیں۔ چھوٹا غزبہ وہ جو میدان جنگ میں لڑا جائے، بڑا غزبہ وہ ہے جو نفس کے ساتھ لڑا جائے۔ یہ بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ میدان جنگ میں لڑائی دن میں ہوتی، میدان جنگ میں لڑائی چونکہ وقت کے لیے ہوتی، میدان جنگ میں لڑائی ہتھیار سے ہوتی۔ مگر یہ جو نفس ہے، جو نفس کافرہ ہے، جو ہمارا دشمن ہے، اس کی لڑائی 24 گھنٹے ہے۔ بستر پہ سوتے وقت بھی اس سے لڑنا ہے، اس کی مخالفت کرنا ہے۔ انہیں ایک چاہتا، ہم ایک چاہتے، انہیں ایک بولتا، ہم ایک کرنا چاہتے۔ تو پرائیویٹ لائف میں کئی غلطیاں ہوتے، نفس کے ساتھ مطابقت کرنے کی وجہ سے، نفس کی مطابقت کرنے کی وجہ سے پرائیویٹ لائف میں بھی کئی غلطیاں ہوتے، تو اس کی مخالفت کرنا جنگ ہے۔ تو پہلے اپنے نفس کو مارو، پہلے نفس سے جہاد کرو۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اشد الجہادی جہاد الہوا، سب سے سخت جنگ نفس کی جنگ ہے۔ جو اس جنگ میں فتح ہو گیا، جو اس جنگ میں کامیاب ہوگا، وہ بہت بڑا بہادر ہے، دلیر ہے اور مجاہد ہے۔ جب میدان جنگ کے لیے کمانڈر کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں جو عارضی طور پر جو جنگ ہوتی ہے وہاں پر ایک کمانڈر کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ جنگ جو چھوٹی ہے اس میں کمانڈر ہونا، اور وہ جو جنگ جس کو حضور فرما رہے ہیں بڑی جنگ کی طرف لوٹ رہے ہیں، وہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تو اس جیسا وہاں پر کمانڈر کی ضرورت ہے، اسی طرح سے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے کے لیے بھی کمانڈر کی ضرورت ہے۔ وہ کمانڈر آپ کا پیر ہے، پیر طریقت ہے، جو بتاتا کہ نفس کہاں تم کو دھوکہ دیتا، نفس تم کو کہاں تم کو جو چت کرتا، تم کو کیسے اس پر غلبہ پانا، نفس کے کیا کیا شرارتیں ہوتی ہے، پیر واقف ہوتا۔ اسی لیے اپنے مرید کو اس کے لحاظ سے تربیت کرتا اور اس کی رہنمائی کرتا۔ اسی لیے جب وہاں چھوٹی جنگ میں کمانڈر کی ضرورت ہے، چھوٹی جنگ کمانڈر کے برابر نہیں ہو سکتی، تو بڑی جنگ جو نفس امارہ سے ہے وہ اس کے ساتھ بغیر کمانڈر کے جنگ لڑیں گے تو ہار سکتے۔ تو اسی لیے کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے سورہ توبہ میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے، دوسروں سے نہیں ہے، دوسروں کا چھوڑو، اے ایمان والو تم اپنا ایمان سنبھالو۔ اگر ایمان اپنا سنبھالنا ہے تو کیا کرو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تو تمہارا بھی، کیونکہ المرء علی دین خلیل ہی، آدمی کا دین اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھتا ہے، جن مقامات پر بیٹھتا ہے، جہاں پر اٹھتا بیٹھتا ہے، وہی چھاپ، وہی فکر اس کے ذہن و فکر پہ ہوتی۔ اسی لیے اچھوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو وہ فکر آپ لے کے اٹھیں گے۔ اگر آپ کی صحبت بری جگہ ہے، برے مکانوں میں ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہے، تو وہی فکر لے کے اٹھیں گے۔ تو اسی لیے سب سے پہلی ہے، اگر کسی کو مرشد اویلیبل نہیں ہے، پیر اویلیبل نہیں ہے، تو تنہائی اس کے لیے نعمت ہے۔ اگر ملنا ہے، بیٹھنا ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، نہیں تو تنہائی اس زمانے میں، اس فتنہ کے زمانے میں عافیت اور گوشہ نشینی نعمت ہے بڑی۔ تو یہ ہے اس کا۔ تو فرما رہے ہیں ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ یہاں ایک لطیفہ مجھے یاد آیا کہ ایک مکالمہ چلا سعودی عالم سے، ہندوستان عالم صاحب مکالمہ کرے۔ سعودی عالم صاحب بولتے ہیں میں صرف قرآن کے ظاہر کا مانتا ہوں، میں باطن میں نہیں مانتا، قرآن کا باطن کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر جو ہے وہی ہے، اس پہ میں خیر رکھتا ہوں۔ ہندوستان کے جو عالم تھے بولے نہیں، قرآن کا باطن بھی ہوتا ہے، اس کے معنی پر یقین کرنا ضروری ہے، نہیں مانے انہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ ظاہر پہ یقین رکھتے، باطن کا انکار کرتے، ہاں میں باطن نہیں مانتا مانی، تو اچھی پھر بولے تو پھر اس کے معنی کیا ہے، من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی۔ اس کے معنی یہ وہ جو سعودی عالم تھے وہ نابینا تھے، نابینا تھے۔ اب ان کو بول رہے عالم صاحب ہندوستان کے، من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا رہیں گا۔ تو بولے یہ آیت میں اب آپ کے لیے اگر باطن کو نہیں مانے تو پھر ظاہر کے معنی لیے، تو ظاہر میں تو یہی بول رہا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ اب آپ کیا بولتے،
جب مانے ہاں 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 قرآن کے باطن کے معنی بھی ہوتے ہیں. مطلب یہ جو یہاں پر کفر پہ مرا، جو یہاں پر جو ہے اس کو ایمان کی ضرورت ملی، یہاں چونکہ وہ ایمان سے اندھا تھا تو قیامت میں بھی اندھا اٹھے گا. پکاریں گے کفار لما حشرتنی اعمی، کیوں میرے کو اندھا اٹھایا؟ کیونکہ تو اندھا تھا، روشن کتاب تیرے سامنے تھی، روشن رسول تیرے سامنے تھا، اور اس کے باوجود بھی تو انکار کرا، تو اندھا پن جو ہے اپنا اختیار کرا اپنی مرضی سے، تو لہٰذا تو یہاں بھی اندھا ہے، آخرت میں بھی اندھا ہے. تو وہ نابینا صاحب بولے ہاؤ صاحب واقعی باطن کے معنی بھی ہے. تو ایسے کئی معنی ہیں جو باطن کے اندر رہتے ہیں. تو باطن کو اگر نہیں مانتے تو پھر قرآن کا جو اصل جو مغز ہے، جو اصل روح ہے، وہ آپ جو ہے اس کی تہہ کو نہیں پہنچ سکتے. تو ظاہر و باطن کا مطلب یہ ہے قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر سے مراد شریعت ہے، باطن سے مراد طریقت ہے. ظاہر سے مراد خال ہے اور باطن سے مراد حال ہے. اور ظاہر سے مراد جو ہے شریعت پہ چلنا ہے، اور حال سے اور باطن سے مراد کشف و اسرار کی باتیں جاننا ہے، جو علماء کا کام ہے. ہر ایک کی بات، ظاہر کے علم تو سب جانتے، ظاہر معنی سے سب جانتے، مگر باطن کا جو علم ہے وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. وہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا جو رات دن اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں. اور ہر حد کی ہے، ہر جہاں بھی چوٹی ہوتی ہے ہر ایک کی عالم کی ایک حد ہوتی، ایک یہ اور تو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ وہاں سے معنی بولیں گا، وہاں سے وہ حد، ہر ایک کی حد ہے، وہ حد کی کوئی وہ نہیں ہے، ہر ایک کی حد الگ الگ ہے. تو جس کا جو جتنا مبلغ علم ہے اس کی حد اونچی ہے، اور وہاں سے دیکھ کے معنی بیان کریں گا وہ باطن کے معنی. تو باطن کے معنی ہر ایک پہ نہیں کھلتے. تو اسی لیے ہندوستان کے بیشتر علماء باطنی تفسیر کی طرف توجہ نہیں دیے بھی. تو ایک ہے کاشف الحقائق تفسیر ہے، پہلی تفسیر ہے جو تفسیر اشاری ہے، اور اس کے بعد جو مکمل جو تفسیر آئی ہے حضرت بندہ نواز کی ملتخط کے نام سے، یہ ہندوستان کے عالم کی پہلی تفسیر ہے جو مکمل ہے، مگر اس کے 3-4 پارے 3-4 صورتیں ابھی ہم اس کو نہیں پا سکے، کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور مشہور جو تفاسیر ہیں تفسیر اشاری میں صوفیانہ رنگ میں، وہ ہیں حقائق عبدالرحمن سلمی کی اور لطائف حضرت ابو القاسم خوشی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ 2 تفسیریں بہت مشہور ہیں تفسیر اشاری میں، صوفیانہ جو رنگ میں لکھی گئی ہیں. مگر اسی کو پڑھ کے لوگ ان لوگوں پر فتوے لگائے، زندقیت کا اور جو ہے الہادیت کا جو ہے فتویٰ لگائے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تفاسیر ایسی ہے، بعض آیاتیں تفسیر ایسا فرمائے کہ جو لوگ نہیں سمجھنے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی الزامات لگائے. خیر یہ اپنے اپنے بات ہے. مطلب بولنے کا یہ ہے کہ ایک تو بات حدیث سے ثابت ہو گئی، قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. تو ظاہر کے معنی سب بیان کر رہے ہیں، باطن کون بیان کریں گا؟ بندہ نماز بولے اللہ نے مجھے توفیق دی، میں حسب توفیق الہی میں تفسیر کرتا ہوں باطن کی، تو یہ کرے. جی آگے کی حدیث ہے آج کی. وعن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم ثلاثۃ، علم صرف 3 ہے. آیت محکمۃ، قرآن مجید کے محکم آیات یہ علم ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کے بارے میں. او سنت قائمۃ، یا سنت قائمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی سنت. او فریضۃ، یا ایسا فریضہ عاجلۃ جو قرآن اور سنت کے برابر ہے. قرآن ایک ایسی بات ہے جس کا نہ ذکر قرآن میں ڈائریکٹ مل رہا نہ سنت مل رہی، تو علماء کیا کریں گے؟ اس پر اجماع اور قیاس کریں گے. اجماع قیاس کر کے اس پر اجماع ہوگا تو اس پر بھی ہمارا عمل ضروری ہے. جیسے اسپیکر میں نماز پڑھنا، نہ قرآن میں ذکر ہے اس کا نہ حدیث میں ذکر ہے. اب اس پہ علماء کا قیاس کیے کہ مکبر الصوت جو ہوتا تھا کہ اگر کوئی بڑی جماعت ہے تو پیچھے کے لوگ مکبر الصوت کہتے تھے کہ اللہ اکبر، امام صاحب آہستہ کہتے تھے، پیچھے کے لوگ اللہ اکبر کہتے تھے. تو یہ اس پر قیاس کر کے
علماء کا اس میں اتفاق ہوا کہ بڑی جماعت جہاں پر جیسے حج کے موقع پر لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر اسپیکر کا استعمال کیسا، علماء مختلف جو ہے مجلسوں میں اس کا جو ہے تذکرہ ہوا، اور پھر ایک بات پہ اتفاق ہوا کہ ایسے بڑی جماعت کے موقع پر جو ہے اسپیکر کا استعمال جائز ہے۔ تو ایسے کئی مسائل ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہر کلو صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں ہے۔ ولا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی خشک نہ کوئی تر چیز مگر اس کا ذکر، اس کا احساس، اس کا احاطہ قرآن میں ہے، مگر اس کے تہ تک پہنچنا، اس کے معنی کی روح تک پہنچنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، مگر اس سے قرآن و حدیث سے مسائل کا استعمال کرنا کس کا ہے؟ وہ فقہا کا کام ہے۔ تو ایک تو قرآن، دوسرا سنت، اور تیسرے اجماع و قیاس، تین چیزیں ہیں جس پر دین ہمارا باقی ہے اور اس پہ ٹکا ہوا ہے۔ آج کے درس کی حدیث کی اور پھر کیا بنا؟ العلم ثلاثہ، علم تین چیزوں کا نام ہے۔ آیتم محکمتن، محکم آیت یعنی قرآن مجید، او سنتن قائمتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو صحابہ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی، او فریضہ عادلہ یا اس کے برابر ایکول یعنی اجماع و قیاس، تین چیزوں کا نام یہ علم ہے۔ وما کان سوا ذالک فہو فضل، اور ان تین کے علاوہ جو بھی ہے وہ زائد ہے، وہ فاضل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں یاد رکھیے، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، اس حدیث کی روایت ابو داؤد اور ابن ماجہ نے کی ہے۔ وعن عوف بن مالک الاشجعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقص الا امیر او مأمور او مختال، رواہ ابو داود و رواہ الدارمی عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ فی روایتہ او مرائن بدلہ او مختالین۔ کیا ہے کہ اس حدیث میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شیخ کے اجازت کے بغیر کوئی بھی واعظ نصیحت نہیں کرنا، اپنے شیخ، اپنے استاد کی اجازت کے ساتھ واعظ نصیحت کا سلسلہ ہے نا، اس میں برکت ہے۔ اس حدیث میں ممانعت ہے ان لوگوں کو واعظ کرنے کی جن کو شیوخ کی اجازت نہیں ہے اور جن کو بنیادی معلومات نہیں ہے، ویسے لوگ جو ہے دین کی باتیں واعظ و نصیحت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر حضرت عوف بن مالک الاشجعی کون ہیں؟ آپ مشہور صحابی ہیں، جنگ خیبر میں حضور کے ساتھ تھے، فتح مکہ کے دن قبیلہ اشجع کا پرچم آپ ہی کے ہاتھ میں تھا، شام میں رہے اور 73 ہجری میں وفات پائی، اور آپ مشہور صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لا یقص، قصہ گوئی نہیں کرتے، قصہ گوئی وہی کرتے ہیں یا تو وہ امیر یعنی پیسے والا ہوتا ہے، یا حاکم، وہ معمور یا محکوم جو حاکم کی طرف سے معمور ہو، وہ مختار یا دھوکہ دینے والا۔ یہ لوگ قصے بیان کرتے، اپنی یہ شخصیت کو ابھارنے کے لیے قصے بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ والے جو بیان کرتے ہیں وہ واعظ ہے، قصے نہیں ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ مخلوق کی رہنمائی کرنا، ان کی ہدایت کرنا، ان کو حرام حلال سمجھانا، یہ علماء کا کام ہے، علماء کرتے۔ اور یہ قصہ کوئی کون کرتا ہے؟ امیر یا معمور یا مختال، دھوکہ دینے والا، متکبر کو کہتے ہیں، متکبر، امیر، معمور یا متکبر، یہ تینوں قصہ کرتے، یہ نصیحت کرتے نہ واعظ کرتے۔ اگر واعظ و نصیحت کرتے بھی ہیں تو ان کا مقصد اپنی شخصیت کو ابھارنا اور اپنے آپ کو بڑھانا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک یہ مختال کے بجائے مرائن کے لفظ آیا،
دکھاوا کرنے والا. 3 آدمی ہیں جو قصہ گوئی کرتے ہیں. امیر، مامور، مختال ایک حدیث میں ہے، اور ایک روایت میں ہے امیر، مامور اور مرائن جو دکھاوے کا کام کرتا ہے، ریاکاری کا کام کرتا ہے. تو یہ حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ بعض و نصیحت اپنے شیخ کی اجازت سے ملنا اور بعض و نصیحت کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور اسے منع کیا گیا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ. رواہ ابو داؤد. یہ سب اصلاح معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی کے فارمیشن میں جو چیزیں کی ضرورت ہے وہ احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ مرویات ہیں. آپ کی یہ حدیث آپ کی روایت کرتا ہے. کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من افتى بغیر علم، جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیا، بغیر علم کے، بغیر جانے اپنی رائے سے فتویٰ دیا، تو کانا اسمہ علی من افتاہ، تو جو فتویٰ دیا غلط فتویٰ تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا. ومن اشار علی اخیہ بامر، اور اپنے بھائی کو کسی ایسے معاملے کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں اس کی درستگی نہیں ہے، اس میں خیر نہیں ہے، بلکہ جو معاملہ جس میں خیر تو اپنے بھائی کو جو مشورہ کر رہا اس سے غلط رہنمائی کر رہا، تو مطلب گویا اپنے بھائی کو دھوکہ دیا. مطلب یہ کہ جو بھی آپ سے مشورہ طلب کرے اس کو صحیح راستہ بتانا، صحیح مشورہ دینا، اور وہ چیز بتانا جس میں اس کا خیر ہے. آپ کو معلوم ہے ادھر گیا تو اس کی خیر ہے، ادھر گیا تو اس کا شر ہے. آپ خیر کا راستہ نہیں بتا کے چھپا دے کے شر کا راستہ بتا رہے ہیں تاکہ اس کو نقصان ہو، تو ایسا شخص جو ہے خائن کہلائے گا. یہ مطلب ہے کہ میں اپنے دوست کو یا اپنے بھائی کو جو ہے میں دھوکہ دیا، دھوکہ دے کے زمرے میں آ جائے گا. وعن معاویہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات. رواہ ابو داؤد. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی باتیں جو مغالطے میں ڈالنے والی ہو، ایسی باتیں جو مغالطے میں ڈالنے والی ہو، جس کا مفہوم صاف ظاہر نہیں ہوتا ہے، لچھے دار گفتگو اور بات کو کمپلیکیٹ کر کے کرنا، اس کو جو ہے بہت ہی کامپلیکس انداز میں پیش کرنا، اور پہیلیوں کی طرح گفتگو کرنا، پہیلیوں کی طرح جس میں جو ہے کئی شکوک شبہات ہو سکتے ہیں، ایسی گفتگو کرنے سے حضور منع فرمائے. ایسی گفتگو جس میں مغالطہ ہو، غلط فہمی ہو کا امکان ہو، ایسے جو ہے ایسی گفتگو سے بچنے کی حدیث میں تاکید آئی ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مغبوض. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ اس کے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تعلموا الفرائض، کہ فرائض سیکھو، فرائض سیکھو. اس سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل اور علم فرائض بھی ہو سکتا کہ فرائض سیکھو. والقرآن، اور قرآن سیکھو. وعلموا الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ، سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی. اس کی فضیلت کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور فرماتے ہیں تم میں اس دنیا میں، اس سرزمین پر سب میں افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ماشاءاللہ اتنی بڑی فضیلت ہے. فرماتے فإنی مغبوض، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، لہٰذا تم جو ہے مجھ سے فرائض سیکھ لو، قرآن سیکھو، اور پھر میرے پردہ فرمانے کے بعد تم ان علوم کو آگے تک پہنچاؤ. جیسا کہ پچھلے ہم پڑھ چکے ہیں بلغوا عنی ولو کان آیا، کہ تم اگر مجھ سے ایک بات بھی اگر سیکھے ہیں تو دوسروں تک پہنچاؤ. ہو سکتا ہے جس تک بات پہنچی ہو وہ پہنچانے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہوں. وعن ابی الدرداء قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشخص ببصره الى السماء ثم قال هذا اوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. رواہ الترمذی. حضرت ابو درداء راوی ہیں، فرماتے ہیں
کننا مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم دربار رسالت میں موجود تھے. فشخص ببصرہ الی السماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف سے اٹھائے ایسا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ھذا اوان، یہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے یختلس فی العلم، کہ جب علم کو اٹھا لیا جائے گا لوگوں سے، من الناس، حتی لا یقدر منہ علی شیء، یہاں تک کہ وہ کسی چیز پر، کسی چیز کے فتویٰ دینے پر، کسی چیز کا جواب دینے پر وہ قادر نہیں رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آسمان کو دیکھ کر فرمائے ایک وقت ایسا آنے والا ہے قیامت کے جب میرا سلسلہ وحی کا بند ہو جائے گا تو علوم پورے بند ہو جائیں گے، اور پھر جب علماء اٹھ جائیں گے تو پھر یہ علماء اٹھنا کا مطلب یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. تو علماء خود بخود جو ہے مطلب یہ علم کا اٹھانے کا مطلب یہ علماء کو اٹھ جانا ہے. جب علماء نہیں رہیں گے تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ جو ہے تلاش میں پھرتے رہیں گے مگر کوئی ان کو جواب دینے والا عالم نہیں ملے گا. ایسا بھی وقت آنے والا ہے. وعن ابی ہریرہ یوشک ان یضرب الناس، یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، رواہ الترمذی. ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا یضرب الناس اکباد الابل، کہ لوگ جو ہے اونٹوں پر طویل سفر کر کے آئیں گے. کس کے لیے نکلیں گے؟ علم طلب کرنے کے لیے. فلا یجدون احدا، مگر ان کو کوئی عالم نہیں ملے گا، عالم زیادہ جاننے والا، من عالم المدینہ، مدینے میں سب سے زیادہ جاننے والے وہاں رہیں گے. مدینے کے عالم سے بڑھ کر کوئی عالم کہیں نہیں ملے گا ان کو، تو وہ تلاش کرتے رہیں گے. مگر سب سے زیادہ جاننے والے جو عالم رہیں گے وہ مدینے میں رہیں گے. تو مدینے میں ایمان سمٹ کے آ جائے گا، مدینے میں علم سمٹ کے آ جائے گا، مدینے میں ایمان سمٹ کے آ جائے گا. سب کا مرکز مدینہ ہے. اے مدینے تجھے سلام، مدینے کو اللہ تعالیٰ آباد شاداب رکھے. اللہ تمام چیزوں کا مرکز، ماوا و ملجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرام گاہ ہے جہاں آپ تشریف فرما ہے، مدینہ منورہ. وعنہ، اور انہیں سے روایت ہے، یعنی مطلب جو راوی ہے حضرت ابو ہریرہ، انہیں سے روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو کان الدین معلقا بالثریہ لتناولہ رجل من فارس، متفق علیہ. وروى الطبرانی عن قیس بن سعد بن عبادہ نحوہ. وفی روایتی لو کان العلم لو کان الدین. وقال الحافظ السیوطی هذا الحدیث الذي رواه الشیخان اصل صحیح یعتمد علیہ فی اشارۃ لابی حنیفہ وهو متفق على صحته. وفي حاشیہ شبرمسی علی المواہب عن العلامہ الشامی تلمیذ الحافظ السیوطی قام ما جزم به شیخنا من ان ابا حنیفہ هو المراد من هذا الحدیث ظاہر لا شک فیہ لأنه لم يبلغ من ابناء فارس فی العلم مبلغه احد. یہ حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے فقہ کے امام ہیں، جو پورے الناس کیا ہے عیال فی الفقہ، تمام ائمہ اور مجتہدین کا اس پہ اتفاق ہے کہ امامت میں سب سے اعلیٰ درجہ حضرت امام اعظم کا ہے، کہ جو صحابیت کے دور کو پائے، صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے استفادہ کیے. امام اعظم کے 4,000 سے زیادہ اساتذہ تھے اور آپ کی مجلس میں ہزاروں علماء بیٹھتے تھے. وہ مسئلہ کو کوئی فتویٰ دینا ہے تو تمام بڑی جماعت کے سامنے مسئلہ پیش ہوتا، اس پہ بحث ہوتی، تب جا کے فتویٰ بنتا. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ قیاس سے کام لیتے ہیں. آپ کے فتاوے میں حدیث کا ذکر نہیں ہے، جبکہ امام اعظم کہتے ہیں کہ میرا فتویٰ اور حدیث سامنے ہے. اگر میرا فتوے کے بارے میں حدیث میں کوئی چیز ملتی ہے، حدیث میں جس کا اس بات ہے اور وہ بات میری فتوے میں نہیں ہے، تو حدیث کو قبول کر لو، میرے فتوے کو مسترد کر دو. مطلب بولنے کا یہ ہے کہ میرا کوئی فتویٰ قرآن حدیث سے ہٹا ہوا نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جس وقت فقہ کی تدوین ہو رہی تھی، اس وقت دنیا جہاں کے جتنے بڑے بڑے محدثین کے پاس احادیث تھے وہ سب آپ کے سامنے موجود تھیں، اور آپ کے تلامذہ میں بڑے بڑے محدثین آپ کے تلامذہ میں ہیں. اسی لیے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھے امام الاعظم امام المحدثین، یہ کتاب لکھی شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ امام اعظم کیا ہے، نہ صرف فقہ کے بلکہ حدیث کے بھی امام ہیں، سب سے بڑے امام ہیں. تو یہ کہنا کہ امام اعظم کا جو فقہ ہے فقہ حنفی قیاس پہ ہے اور اس کی اصل قرآن و سنت نہیں ہے، یہ آپ پر الزام ہے بلکہ تہمت ہے. تو یہ حدیث آپ کے مقام مرتبے اور فضیلت بتلاتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ نام سے تو حضور نے فرمایا، مگر جس کا پتہ دیے کہ اگر یہ دین یا علم اگر سوریا وہ تو دور کا وہ ایک پلانٹ ہے، دور کا بہت دور، جو آسمان سے بہت دور ہے، عام نظر میں نہیں آتا. اگر یہ علم یہ دین اٹھ کر اگر جائے سوریا میں تو فارس کا ایک شخص ہوئے، فارس میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو وہاں سے بھی، وہ سوریا بہت ناممکن جگہ ہے، وہاں بھی علم ہے. دین اگر وہاں پر لٹکا ہوا ہے یا علم لٹکا ہوا ہے تو ایک بندہ میرا امتی ایسا ہے وہاں سے بھی علم لے کے آئیں گا. اب دیکھیں فارس کا مطلب کیا؟ عراق. اور عراق میں آپ یعنی حضرت امام اعظم کا درجے کا کوئی عالم نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہے. تو اسی لیے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں حضور کہ فارس سے ایک ایسا عالم اٹھے گا جو سوریا سے بھی علم، اگر وہاں بھی ہے تو وہاں سے بھی علم لے کے آئیں گا. یہ فارس کا جو شخص ہے، جو عالم ہے، جس کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں نام لیے بغیر، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے. اب سنیے، حضرت ابو ہریرہ کی بات کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں، اور دیکھیے کیسی تاکید سے پر، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو کان الدین، ایک حدیث میں لو کان علم آیا کہ یہ دین معلقا بسریا، جا کے اگر سریا میں معلق ہوگا یا دین یا اس کا علم اگر وہاں بھی ہے، لتناولہ، تو پالے گا اس دین کو یا اس علم کو جو سریا میں ہے. رجل، ایک ایسا آدمی، من فارس، جو فارس سے ہوگا یعنی عراق سے ہوگا. یہ حدیث سے علماء کی بڑی جماعت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ ان سے یہ رجل من الفارس مراد امام اعظم کی ذات ہے، کیونکہ آپ فارس مقام سے یعنی فارس سے، عراق کی سرزمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں پیدا ہوا. اب اس کی شرح ہے، تمام علماء بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ امام اعظم اس سے مراد ہے. اور آج کے درس کی آخری حدیث، وعنہ یعنی حضرت ابو ہریرہ بھی اس کی روایت کرتے ہیں، فیما عالم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یبعث لهذه امتی علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها، رواہ ابو داؤد. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے
کہ 100 سال کے ایک طویل عرصے گزرنے کے بعد دین میں بدعت و خرافات پیدا ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے ختم پر ایک مجدد پیدا کرتا جو دین میں پیدا شدہ خرافات بدعت کو دور کر کے دین کو اصلی شکل میں لاتا۔ وہ ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت بانی جامعہ حضرت مولانا مولانا فاروق رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے مجدد ہے زمانے کے، کیونکہ آپ کے زمانے میں جو خرافات، جو بدعات، جو عقائد میں جو بگاڑ آ گیا تھا، آپ تمام محاذوں پر اصلاح فرمائے اور 22 سال تک دو بادشاہوں کے استاد رہے۔ تو علماء کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ حضرت کا مرتبہ مجدیت کا ہے، مجدیت کے درجے پر فائز تھے۔ ایسے ہی حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجدد الفسانی، جیسا کہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا کرتا ہے جو دین میں اصلاحات لاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہر 1000 سال کے بعد ایک ایسا بڑا مجدد پیدا کرتے جو 1000 سال کے اندر جو بگاڑ آیا دین میں اس کی اصلاح کرتا۔ حضرت مجدد الفسانی بادشاہ اکبر اور جہانگیر سے ٹکرا گئے، ایک شخص واحد ٹکرا گئے، مقابلہ کرے، اور آج مجدد الفسانی کی تجدیدیت کی وجہ سے اور ان کی اصلاحات کی وجہ سے ہم آج مسلمان کہلا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، حج ہو رہا ہے، قربانیاں ہو رہی ہیں اور روزے ہو رہے ہیں۔ ورنہ دین الہی اکبر کا جو دین الہی تھا وہ تو رائج ہو چکا تھا، جس میں اذان دینا پابند، اذان میں اکبر کا نام ہوتا تھا، حج کی پابندی اڑ گئی تھی، شراب جو ہے حلال ہو گئی تھی، اور انٹر کاسٹ میرج حلال ہو گئے تھے۔ تو تو مجدد الفسانی شیخ احمد نام ہے آپ کا، شیخ احمد سرہند پنجاب میں ایک مقام کا نام ہے، اسی لیے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کو دنیا جانتی ہے مجدد الفسانی دوسرا ہزارہ، 1000 کے بعد، یعنی 1000 سال اسلام کے آنے کے، قرآن کے نزول کے 1000 سال کے بعد جو دوسرا ہزارہ شروع ہوا اس کے مجدد ہیں۔ تو یہ ہے، تو وعنہ ایسا ابو حریرہ فرمان، جیسا کہ میں جانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، پیدا کرتا ہے، لہذیل امہ، اس امت کے لیے، علی رأسی کل مئۃ سنۃ، ہر 100 سال کے سرے پر، من، ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے، من یجدد لہا دینہا، جو اس کے دین کو سنوارے، اس میں پیدا شدہ بدعات اور خرافات کو دور کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اسی لیے دین بچا ہوا ہے کہ ہر 100 سال میں مجدد آتا ہے اور اپنے لیول پر کام کرتا ہے۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ثنا نہیں ہے، مجدد الف ثنا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہم الحمدللہ ہم نقشبندیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم سلسلے نقشبندیہ اور مجددیہ میں ہم سے منسلک ہے، سلسلے مبارکہ سے۔ مجددہ اسی کو کہتے ہیں، یعنی مجددہ نسبت ہے حضرت مجدد الفسانی کی طرف۔ تو آپ نہ صرف صوفیاء کی، علماء کی، اصفیاء کی، عوام کی، بادشاہوں کی نہ صرف رہنمائی کرے، بلکہ آپ کیا کیے، ہر محاذ پر صوفیاء کرام کی بھی اصلاح کی، علماء کی بھی اصلاح کی، عوام کی بھی اصلاح کی، خواص کی بھی اصلاح کی، عمرا کی اصلاح کی، بادشاہوں کی اصلاح کی، اس لیے آپ کو مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ تو آج کا درس حدیث یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس قرآن، آئندہ درس حدیث میں باقی کی کتاب ان کے بقیہ حدیث آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما